بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے جا رہا ہو؟ وہ بیٹا جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئیں، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا اور اب ایک خواب، ایک حکم، ایک آزمائش۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی دل یہ برداشت کر سکتا ہے؟ یا یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان محبت پر غالب آ جاتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی قربانی کی داستان سنیں گے جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مدھم روشنی، صحرا کا منظر، خاموشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں تھے، سالوں تک اولاد نہ تھی۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ لمحہ خوشی کا تھا، سکون کا تھا، ایک باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹے سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت اللہ کی محبت سے کم تھی۔ رات کا منظر، خاموش فضا، ایک خواب۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ وہ جاگے، سوچ میں پڑ گئے، کیا یہ واقعی اللہ کا حکم ہے؟ اگلی رات وہی خواب، پھر تیسری رات وہی منظر۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ آزمائش تھی، ایک ایسی آزمائش جو انسان کے دل کو چیر دے۔ صبح کا وقت، باپ اور بیٹا ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نوجوان، انہوں نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ صرف جواب نہیں تھے، یہ ایمان کی بلند ترین مثال تھے۔ صحرا، قربانی کی جگہ، خاموشی چھا جاتی ہے۔ دونوں ایک ویران جگہ پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کا دل کمزور نہ ہو، اور پھر اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں زمین بھی خاموش تھی اور آسمان بھی انتظار میں تھا۔ چھری ہاتھ میں تھی، دل میں اللہ کا نام تھا۔ شدید خاموشی، دل کی دھڑکن تیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن کچھ عجیب ہوا، چھری نہیں چلی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ آزمائش مکمل ہو چکی تھی، یہ قربانی قبول ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا، مینڈھا بھیجا گیا۔
یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، یہ اعلان تھا کہ اللہ کو خون نہیں، نیت چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ سچا ایمان وہ ہے جو سب کچھ قربان کر دے مگر اللہ کا حکم نہ چھوڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا کہ اطاعت صرف بڑوں کی نہیں بلکہ نوجوان بھی ایمان کے عظیم مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہم جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کی قربانی۔ اگر ہم صرف جانور قربان کریں اور اپنے دل نہ بدلیں تو یہ قربانی ادھوری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہمارا تقویٰ ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے؟